اسرائیلی فوج کے مطابق تہران کے مختلف علاقوں بشمول اندرزگو اور کامرانیہ میں شدید دھماکے ہوئے ہیں۔ کامرانیہ میں پاسداران انقلاب کے بیسیج فورس کے ایک مرکز کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ سعد آباد پیلس کمپلیکس کے قریب بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس سے قبل کرج، شہریار اور شیراز میں بھی فضائی حملوں کی اطلاعات ملی تھیں۔ انسانی جانوں کے ضیاع کے حوالے سے افسوسناک خبر عراق شہر سے آئی ہے، جہاں پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد، جن میں ایک نومولود بچہ اور اس کی 2 سالہ بہن بھی شامل ہے، شہید ہو گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے امریکی فوجی آپریشن ایپک فیوری کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے ایپک فیئر یعنی عظیم خوف کا نام دینے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جنگوں کے فیصلے سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے سے نہیں بلکہ میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف نے علاقائی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایک نیا خود مختار علاقائی نظام قائم کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ پائیدار امن باہر سے مسلط نہیں کیا جا سکتا اور خطے کی سلامتی کے لیے امریکی افواج کا یہاں سے نکلنا ناگزیر ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونے کی قیمت 1000 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد اب 1 تولہ سونا 5,23,762 روپے کا ہو گیا ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 857 روپے بڑھ کر 4,49,041 روپے پر پہنچ گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت $10,000 کا اضافہ ہوا ہے، جہاں فی اونس سونا $5,010 کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر جاری کشیدگی اور معاشی غیر یقینی کی وجہ سے سونے کی قیمتیں مسلسل دباؤ کا شکار ہیں۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری حالیہ جنگ نے عالمی معیشت کو شدید بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق برینٹ کروڈ تیل کی قیمت $106 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جبکہ LNG کی قیمتوں میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کی وجہ سے سپلائی متاثر ہونے پر دنیا کے 50 ممالک میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، جس کے باعث کئی حکومتوں نے 4 روزہ ورک ویک اور پیٹرول ریشننگ جیسے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی، فضائی کرایوں میں اضافہ اور کساد بازاری کے خطرات نے ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، خاص طور پر ایشیائی اور یورپی معیشتوں کے لیے ترقی کی شرح برقرار رکھنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اماراتی سول ایوی ایشن نے تصدیق کی ہے کہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور المکتوم ایئرپورٹ پر غیر ملکی پروازوں کی لینڈنگ فی الحال معطل ہے۔ فلائٹ مانیٹرنگ ویب سائٹس کے مطابق صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے دبئی کی مقامی ایئر لائنز نے بھی اپنے آپریشنز ایک بار پھر محدود کرنا شروع کر دیے ہیں۔ دوسری جانب ابوظہبی کے شاہ گیس فیلڈ، جسے ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا، وہاں لگی آگ پر ریسکیو ٹیموں نے مکمل قابو پا لیا ہے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ جب تک نقصان کا مکمل جائزہ نہیں لیا جاتا، فیلڈ میں تمام سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ بچوں سے بھرے کلاس رومز کا قتل گاہ میں بدل جانا انتہائی دل خراش ہے۔ تنظیم کے مطابق اگر امریکہ کو یہ علم نہیں تھا کہ نشانہ بننے والی جگہ ایک اسکول ہے، تو یہ ایک بہت بڑی انٹیلیجنس ناکامی ہے۔ یاد رہے کہ 28 فروری کو ایران کے شجرہ طیبہ ایلیمنٹری اسکول پر امریکہ نے ٹوماہاک میزائل داغا تھا، جس کے نتیجے میں 150 سے زائد بچوں سمیت مجموعی طور پر 175 افراد شہید ہوئے تھے۔ ایمنسٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ اس حملے کے ذمہ دار کا تعین کر کے انہیں فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ خلاف ورزی اور انٹیلیجنس کی ناکامی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں آج صبح 6:38 پر زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس کے بعد پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ قطری وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ مسلح افواج نے ملک کو نشانہ بنانے والے ایک میزائل حملے کو فضا میں ہی ناکام بنا دیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق سیکیورٹی خطرہ اب ختم ہو چکا ہے اور صورتحال کنٹرول میں ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھی، جبکہ متحدہ عرب امارات کے فجیرہ انڈسٹریل ایریا میں بھی ڈرون حملے سے پیٹرولیم تنصیب میں آگ لگنے کی اطلاعات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک میں بڑھتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملے خطے کو ایک خطرناک کشیدگی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔